بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ آج جب وہ آفس میں داخل ہوئی تو اسے کچھ عجیب سا لگا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہاتھ سے ہاتھ بھی سجائی دینے سے قاصر تھا۔ وہ دھیمے قدموں کے ساتھ تقریباً اندازے سے چلتی ہوئے سوئچ کی طرف آئی۔ اس نے جیسے ہی لائٹ آن کی تو اسے ایک دھچکا سا لگا۔ سب چیزیں بکھری پڑی تھی۔ فائلیں الماری کی بجائے زمین پر پڑی تھی۔ ٹیبل پر رکھے ڈیکوریشن پیس بھی زمین پر آن پڑے ہوئے تھے۔ وہ ہونکوں کی طرح انہیں دیکھنے لگی۔ اس کی اوپر کی سانسیں اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ یہ آفس کی حالت کس نے کی؟ اس نے زیر لب کہا، اور پھر جب خاص بحال ہوئے تو آگے بڑھ کر ان سب چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے زمین پر بکھری فائلیں اٹھا کر الماری میں رکھی۔ بعد میں وہ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ فقط 15 منٹ میں وہ آفس کو بیٹھنے کے قابل بنا چکی تھی۔ اب بس دائیں طرف کی الماری باقی تھی۔ وہ اس طرف بڑھی۔ وہاں کئی شیشے کی بوتلیں بکھری پڑی ہوئی تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے ان بوتلوں کو اتھل پتھل کرنا شروع کر دیا۔ انجام سے بے خبر وہ انہیں سیدھا کر کے رکھتی جا رہی تھی۔ عالیہ! ایک کرہت آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ بری طرح چونک گئی اور خاتون میں موجود بوتل نیچے گر کر ٹوٹ گئی۔ بوتل کے گرنے کی دیر تھی کہ ہر طرف سے دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے۔ پاگل لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ توقیر کی غضبناک آواز دھوئیں کو چیرتی ہوئی اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ جیسے ہی دھوئیں کے بادل چھٹے تو عالیہ کی سانس اٹکنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے جیسے باہر ہی نکلنے لگے تھے۔ سامنے ایک وحشتناک عفریت اپنا بھدا سا منہ کھولے اس کو نوالا بنانے کو تیار تھی۔ اس کی بدبودار سانسوں کی حدت عالیہ کو ایک فاصلے سے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ اگرچہ اس نے کئی ہارر فلموں میں اس قسم کی عفریتیں دیکھی تھی، مگر زندگی میں پہلی بار اپنی آنکھوں سے ایسی ڈراؤنی اور خوفناک شے کو دیکھ کر اس کے خاص باختہ ہو گئے اور اسے بے ہوش ہونے میں لمحہ بھی نہ لگا۔ اس عفریت نے جیسے ہی عالیہ پر حملہ کرنا چاہا تو توقیر نے ایک وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ وہ پہلے بھی اس سے لڑ چکا تھا، لہذا زیادہ کوشش نہ کرنی پڑی۔ اب وہ عالیہ کی طرف بڑھا تو اسے زمین پر بے ہوش پایا۔ اپنی باہوں میں اٹھا کر اس نے عالیہ کو کرسی پر بٹھایا اور پانی کے چند چھینٹے چہرے پر پھینکے۔ سر، وہ عفریت، وہ بڑبڑاتے ہوئے خکلاتے ہوئے اٹھی تھی۔ ریلیکس عالیہ، اسے میں نے دوبارہ شیشی میں قید کر دیا ہے۔ توقیر نے جواب دیا تو اس کی جان میں جان آئی، مگر اس کی سانسیں اب بھی بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے وہ ہیبت ناک منظر اب بھی کسی فلم کی ریل کی طرح چل رہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا ان شیشوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے کو؟ بتاؤ مجھے۔ ابھی وہ صحیح سے سنبھلی بھی نہ تھی کہ توقیر کی کرہت آواز نے اس پر ضرب لگائی۔ وہ سب شیشیاں بکھری پڑی تھی۔ اس نے ہکلاتے ہوئے جواز بتانے کی کوشش کی۔ تو تم نے سوچا کہ انہیں صحیح سے رکھ دوں؟ توقیر نے طنزیہ کہا، جس پر عالیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ توقیر مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اسے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بڑی مشکل لگ رہی تھی۔ آئندہ کبھی کسی شے کو میری اجازت کے بغیر تم نے چھونے کی غلطی بھی نہیں کرنی، سمجھی تم؟ ورنہ میرے آفس میں آنے کی جرت بھی نہ کرنا۔ اس نے تنبیہ کی تو اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ توقیر نے بھی اسے آخری چانس دیتے ہوئے معاف کر دیا اور اپنی رولنگ چیئر کی طرف بڑھتے ہوئے فائلوں کو ٹٹولا۔ سب چیزیں اپنی جگہ پر تھی۔ ویسے تم کام اچھا کر لیتی ہو۔ عالیہ کے کام کی نفاست دیکھ کر اس سے تعریف کیے بغیر نہ رہ پایا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرا دی، مگر اس کا ذہن ابھی تک اس عفریت میں محو تھا۔ سر، اتنا خوفناک جانور کیا تھا وہ؟ اس نے خیالوں کی دنیا میں محو سوال کیا تھا۔ وہ تھا آدھا گدھا آدھا بھوت۔ توقیر نے ایسے بتایا جیسے کوئی معمولی بات ہو۔ کیا؟ آدھا گدھا اور آدھا بھوت؟ ویسے دھر تو اس کا گدھے جیسا ہی تھا، مگر وہ ابھی تک اس عفریت کی وحشت محسوس کر سکتی تھی۔ چہرہ کسی جلی ہوئی ممی کی طرح تھا۔
توقیر نے عالیہ کے ادھورے جملے کو مکمل کیا تو عالیہ سے اپنا تھوک بھی نکلا نہ گیا. اسے اپنا سانس کانٹوں میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا. تو سر اس آدھے گدھے کی کیا کہانی ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے؟ اس نے بڑی مشکل سے الفاظ ادا کیے تھے. میں تو سنا دوں گا مگر شاید تم ابھی سن نہ سکو. پہلے ہی تم پر خوف نے اپنا تاثر جمایا ہوا ہے. توقیر نے گہری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، جس پر اس نے معجل اپنے ہاتھ کو جمع کیا اور بالوں کو سیدھا کرتے ہوئے اپنی پوزیشن میں آ گئی. ہاتھوں میں قلم کاغذ پکڑے اور کہانی سننے کے لیے تیار ہو گئی. توقیر نے عالیہ کو یوں سنبھلتے دیکھا تو بغیر وہ اسے بتائے نہ رہ سکا. رولنگ چیئر سے اٹھتے ہوئے اس نے ریڈ کلر کی فائل کو اٹھایا اور اپنی کہانی سنانا شروع کی. شام نگر شہر سے 100 کلومیٹر دور مشرق کی جانب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. اس گاؤں میں بمشکل 1000 کے قریب لوگ رہتے تھے. سب کے دل آئینے کی طرح صاف و شفاف تھے. کوئی میل کوئی رنج ان کے سینوں میں ہرگز بھی نہیں تھا. مشکل کے وقت ایک دوسرے کے کام آنے والے، ایک دوسرے کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دینے والے کے لیے ان گاؤں والوں کی ایک خصلت تھی. نمود و نمائش سے اور سادگی کے لبادے میں نپٹی ان کی زندگی اپنے شب و روز مکمل کر رہی تھی. ہر طرف خوشیوں کا عالم تھا مگر ان گاؤں والوں میں بس ایک کمی تھی. ان کی مہربانیاں فقط اپنے گاؤں کے باسیوں تک محدود تھی. کوئی اجنبی یا مسافر ان کے سامنے بھی رہا ہوتا تو وہ ان کو پانی تک کا نہیں پوچھتے تھے. بس یہی نقص ان گاؤں پر عذاب بن کر نازل ہوا. وہ سردیوں کے دن تھے جب ایک اجنبی اس گاؤں میں داخل ہوا. دیکھنے میں وہ ایک ادھیر عمر شخص تھا. لمبے لمبے الجھے ہوئے بال کا حامل شخص. کسی کو ایک آنکھ نہ بھایا مگر وہ سب اپنی عادت سے مجبور تھے. کسی نے اس شخص سے نہ کوئی بات کی اور نہ ہی اس کے آنے کا سبب پوچھا. سب اپنے کاموں میں مصروف رہے. وہ ادھیر عمر شخص گاؤں کے چٹیل میدان میں ایک جھونپڑی بنا کے رہنے لگا. رات کے اس جھونپڑی سے آگ کے شعلے بلند ہوتے جو اس کی مشکوک سرگرمیوں کی نشاندہی کر رہے ہوتے. مگر چونکہ سردیوں کے دن تھے سب یہی سمجھے کہ شاید مارے سردی کے وہ آگ جلاتا تھا. مگر اندر کیا چل رہا تھا کسی کو کانو کان خبر نہ تھی. روز و شب گزرتے گئے وہ شخص وہیں بسیرا کر چکا تھا اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی اجنبی اس گاؤں میں ایک ماہ سے زیادہ بسیرا کر چکا تھا. گاؤں والوں کو یہ بات کھٹکی مگر کسی نے جا کر اس سے کوئی بات نہ کی. سردیاں اب اپنے اختتام پر تھی. گرمیوں کی آمد تھی لیکن اس شخص کی جھونپڑی سے راتوں کو آگ کے شعلے نکلنا بند نہ ہوئے. ایک رات نعیم کے گھر کی دیوار اچانک زمین بوس ہو گئی. گھر والوں کے کہنے پر اس نے میدان سے پتھروں سے مصنوعی دیوار بنانے کا فیصلہ کیا. وہ اسی وقت میدان کی طرف چل پڑا. وہاں پہنچا تو حسب معمول اس نے جھونپڑی سے آگ کو نکلتا ہوا دیکھا. آج تو اتنی سردی بھی نہیں ہے اور وہ شخص آج بھی آگ جلا رہا ہے. اس کے اندر ایک تجسس نے جنم لیا. کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑا سوچتا رہا اور پھر اس جھونپڑی میں جا کر حقیقت معلوم کرنے کا فیصلہ کیا. جیسے ہی وہ جھونپڑی کے پاس گیا تو اندر سے کچھ بڑبڑانے کی آواز آئی. پہلے تو وہ ان لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا لیکن جب کچھ سمجھ نہ آیا اور تجسس حد سے بڑھ گیا تو وہ بنا سوچے سمجھے اس گاؤں کی ریت کو توڑ کر اس جھونپڑی میں داخل ہو گیا. اندر داخل ہونے کی دیر تھی کہ اس کی آنکھوں کے پپوٹے باہر کو آ گئے. اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح کپکپانے لگے. پسینے کی بوندیں تیزی کے ساتھ زمین پر گرنے لگی. وہاں سامنے آگ کے دہانے پر بیٹھا شخص کسی زاویے سے بھی انسان نہیں لگ رہا تھا. وہ اس لمحے کو کوسنے لگا جس لمحے اس نے گاؤں کی ریت کو توڑا تھا. اس نے پلٹنا چاہا مگر اس کے پاؤں زمین میں پیوست ہو چکے تھے. سامنے ایک گدھے کے مشابہ 4 ٹانگوں والا جانور تھا جس کا دھر تو گدھے کی طرح تھا مگر سر کسی طور پر بھی گدھے سے نہ ملتا تھا. کئی پٹیاں سر پر بندھی ہوئی تھی اور وہ آنکھیں بند کیے لبوں کو مسلسل متحرک کیے ہوا تھا. کون ہو تم؟ نعیم نے بمشکل پوچھا جس پر اس عفریت نے اپنی آنکھیں کھولی تو دوسرا دچکا اس کو لگا تھا. خون سے زیادہ سرخ آنکھیں اپنے اندر وحشت کا سمندر لیے ہوئے تھی. وہ کچا چبا جانے والی نظروں سے نعیم کو دیکھ رہا تھا. اس سے پہلے کہ وہ اس پر حملہ کرتا نعیم وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا. وہ عفریت گورتے ہوئے اس کو دیکھتی رہی اور دوبارہ اپنے چاپ میں مصروف ہو گئی.
नईम भागता हुआ गांव के मुखिया के पास गया और हालात से आगाह किया। गांव का मुखिया फौरन अपने आदमियों के साथ उस जटिल मैदान की तरफ चल पड़ा। जब सब वहां पहुंचे तो मंजर वैसे का वैसा था, मामूली सा भी तगय्युर पैदा ना हुआ था। मुखिया ने झोंपड़ी का दरवाजा खोला तो सबकी आंखें जैसे बाहर निकल आई। आधे गधे नुमा ये अफरीत शोलू को भड़काए चाप में मसरूफ था। देखा मुखिया जी, मैंने कहा था ना कि ये कोई जादूगर है जो हमारे गांव के सुकून को बर्बाद करने आया है। ये देखकर मुखिया ने अपने गुलामों को आंख से इशारा किया, मगर कोई भी आगे बढ़ने को तैयार न था। चले जाओ यहां से, वरना सब मारे जाओगे, उसने खूनहार आंखें खोलकर कहा तो सब अपनी जगह पर किसी पंडोलन की तरह थर थर कांपने लगे। यहां से हम नहीं बल्कि तुम जाओगे, दफा हो जाओ हमारे गांव से, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। मुखिया ने करहत लहजे का सहारा लिया, जिस पर वो अफरीत हिजानी कैफियत में हंसने लगी। तुम मुझे मारोगे? मुझे? उसकी हंसी इस कदर भयानक और बदी थी कि लोगों के कान के पर्दे फटने लगे थे। वो उसकी हंसी को अब नहीं सुन सकते थे। सबने अपने कानों पर हाथ रख लिए, मगर उसकी भयानक हंसी उनकी अंगुलियों के पोड़ों से गुजरकर समाज से टकरा रही थी। जब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर होने लगा तो मुखिया ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो पानी का एक जग पाया। उसने बिना सोचे समझे वो जग उठाया और जलती आग पर डाल दिया, जिस पर एक गजबनाक चीख फिजा में बुलंद हुई। वो अफरीत जो किसी कदर गद्दे से मुशाबे थी, खौफनाक हद तक स्याही में डूब गई। आसमान के तेवर भी बदलने लगे। साफ मौसम यकदम बादलों की गिरद से गूंज उठा। ये तुमने अच्छा नहीं किया मुखिया, वो आधे गधेनुमा अफरीत की आवाज थी। उसकी आवाज में इंतहा का गजब था, जबकि आग की मानक दहकती आंखें शोला उगर रही थी। मेरी महीनों की तपस्या को बर्बाद करके तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो शोला जुनू अपनी जगह से खड़ा हुआ तो उसका जिस्म वाज़ेह हुआ। वो वाकई एक गधे से मुशाबे जिस्म का मालिक था। अगले ही लम्हे उसके सर की पट्टियां खुलती चली गई और उसका जला हुआ मम्मी नमा सर वाज़ेह हो गया। सब उसकी खौफनाक शक्ल देखकर घबरा गए। अब तुम सब मरोगे, तुम सब मारे जाओगे, वो होलनाक आवाज में गोया हुआ था। ये सुनते ही सब झोंपड़ी से बाहर की तरफ भागे। मुखिया भी उनके साथ था, मगर जब मौत पीछे पड़ जाए तो इतनी जल्दी जान कहाँ छूटती है। मुखिया भागते हुए एक पत्थर से जा टकराया और औंधे मुंह जमीन पर आ गिरा। उसके कारिंदे उसको उठाने के लिए आगे बढ़े तो वहां वो आधा गधा मौजूद था, जिस पर लोग मुखिया को उठाने की बजाय अपनी जान बचाने के लिए वहां से खिसक गए। अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है मुखिया, वो इंतहाई करहत आवाज थी। मुखिया ने पलटकर देखा तो उसका कलेजा खलक को आ पहुंचा। वो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। उसकी शोला उगलती निगाहें उसे कच्चा चबा जाने के लिए बेताब थी। मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, वो अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। मगर अफरीत को उस पर जरा भी रहम न आया। वो अपनी होनहार आंखों से ऐसे घूर रहा था कि मुखिया की आंखों से खून के फवारे फूट पड़े। वो चीखता चिल्लाता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, मगर कोई भी उसकी मदद को ना आया। ये अफरीत मुखिया के इस कुर्ब को देखकर हिजानी कैफियत में हंसती रही। चंद लम्हों बाद मुखिया का जिस्म सर्द पड़ा था। एक शैतानी मुस्कुराहट उस अफरीत के चेहरे पर उभरी और सामने की तरफ देखा, जहां से गांव वाले अभी अभी गए थे।